آپ غور کریں نا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے، میں پیسے لے کے آیا۔ آپ کتنا کو کسی کا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے 2-4 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتا نہیں، لہذا ہم نے بندہ بدلنا ہے، چھٹی دے دو اس کو۔ کتنا کو آخر؟ میرے عزیز، وہ شخص کہتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چیز اعلان نبوت سے پہلے خریدی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے کے آیا۔ کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں۔ 1 گھنٹہ بھولے آپ، 4 گھنٹے بھولے، 1 دن بھولے؟ کہتے مجھے 3 دن تک یاد ہی نہیں آیا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کبھی سوچو 3 دن انتظار کوئی آسان کام ہے؟ الانتظار اشد من القتل۔ اہل عرب کہتے ہیں قتل ہوتی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انتظار کرتے ہوئے ہوتی، یہ تو موت سے سخت بات ہوتی۔ کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا، جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا۔ وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی۔ حضور وہیں کھڑے تھے، وہیں جلوہ فراز تھے۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا، کوئی حضور کے شکن نہیں آئی۔ فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، تم کھڑا کر گئے تھے، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، اسی وقت سے کھڑا ہوں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدوں کے وفا کے تعلق سے جو ہمیں سیرت عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے، وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے، وہ ہر شخص کے لیے دستور عمل ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان زاویوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈے، تلاش کرے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے عوامی سطح پر بھی جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو سیاسی بات تھی۔ سیاسی بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ۔ بخاری شریف میں تو یہ لفظ موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ سیاست کا معنی تو تدبیر کرنا ہے، سیاست کو آپ نے فراڈ کا نام دے دیا ہے۔ وہ جی وہ میں نے تو بس ویسے بات کی تھی، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ خود پیدا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ خود چیزوں کو اس پیک پہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کے کیا مقاصد ہیں اس میں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کی پابندی، وعدوں کی پاسداری، اس پر لوگوں کی توجہ دلائی۔ اور میں نے کہا کہ بعض اوقات حالات اتنے خوفناک ہوتے تھے۔ حدیبیہ کی صلح ہو رہی ہے اور اس صلح کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے گا تو حضور اسے رکھیں گے نہیں۔ اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ جائے